میں جو یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے وہ ڈیجیٹل انسٹرومنٹ آئے، لیپ ٹاپ آئے، جس کے ذریعے وہ ڈیجیٹل اکانومی کا ایک پروڈکٹیو ممبر، ایک کارآمد ممبر بن سکے اور وہ دنیا کے اندر پاکستان کا جھنڈا ڈیجیٹل اور انفارمیشن دنیا کے اندر اونچے سے اونچا لہرا سکے۔ یہ حکومت ایک کولیشن حکومت ہے اور ہم وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں کوشش کر رہے ہیں کہ تمام فیصلوں کو اتفاق رائے سے کیا جائے۔ جب کولیشن ہوتی ہے تو اس کے فائدے بھی ہوتے ہیں اور اس کے کچھ نقصانات بھی ہوتے ہیں، اس لیے کہ فیصلہ سازی کرنے کے لیے آپ کو اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے وقت لگتا ہے، لیکن اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے فیصلوں کی ایک وسیع البنیاد سپورٹ ہوتی ہے۔ اسی لیے وزیر اعظم شہباز شریف نے ہمیشہ اپنے کولیشن پارٹنرز کو ہر فیصلے کے اندر شریک کیا ہے۔ پاکستان میں جو بھی پالیسی کا فیصلہ ہوتا ہے اس کے اندر تمام کولیشن پارٹنرز شریک ہوتے ہیں۔ بجٹ کی تیاری کے موقع پر بھی تمام کولیشن پارٹنرز کو شریک رکھا گیا اور کابینہ جس نے بجٹ کی منظوری دی اس میں تمام کولیشن کے ممبر شریک تھے اور ان سب کی اتفاق رائے سے بجٹ کی منظوری دی گئی۔ اسی طرح جو ترقیاتی بجٹ ہے اس میں بھی نیشنل اکنامک کاؤنسل منظوری دیتی ہے اور نیشنل اکنامک کاؤنسل کے اندر سندھ کے وزیر اعلیٰ بھی شریک ہوتے ہیں، بلوچستان، پنجاب، کے پی، ہر صوبے کی نمائندگی ہوتی ہے اور جو ترقیاتی بجٹ ہے اس کو حتمی شکل تمام صوبوں کے وزراء اعلیٰ کی تائید اور منظوری کے ساتھ دی گئی ہے۔ لہٰذا حکومت ہمیشہ کوشش کرتی ہے کہ ہر فیصلے کو اتفاق رائے کے ساتھ کیا جائے اور جب فیصلے اتفاق رائے کے ساتھ کیے جاتے ہیں تو وہ سب کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ سب ان فیصلوں کا پہرا دیں اور ان فیصلوں کو برابر کی اونرشپ دیں۔ جہاں تک پاکستان میں پچھلے سال کلائمیٹ ڈیزاسٹر آیا تو وفاقی حکومت نے وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں صوبہ سندھ اور صوبہ بلوچستان کے اندر اپنے تمام تر محدود وسائل کے باوجود اس میں غیر معمولی طور پہ وفاقی حکومت نے 80 ارب روپے سے زیادہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے سندھ اور بلوچستان کے سیلاب متاثرین کو براہ راست مدد دی۔ اسی طرح این ڈی ایم اے کے ذریعے بھی تقریباً 15 سے 20 ارب روپے کی پریکیورمنٹ کر کے وہاں پر ٹینٹس اور جو ضرورت کی اشیاء تھیں انہیں پہنچایا گیا۔ اسی طرح جو غیر ملکی امداد آئی تھی اس میں بھی ان صوبوں کو بھرپور طور پر اس امداد کا رخ وہاں پر موڑا گیا اور وفاقی اداروں نے اور صوبائی حکومتوں نے مل کر بے مثال طریقے سے وہاں پر بحالی کا کام کیا اور وہاں پر لوگوں کو دوبارہ اس سیلاب سے نکلنے میں مدد دی۔ جناب خرم دستگیر صاحب خود وہاں پر پیش رہے اور ان کی قیادت کے اندر پاور ڈویژن اور پاکستان کی تمام ڈسکوز چاہے وہ سندھ کی تھیں چاہے وہ بلوچستان کی تھیں، انہوں نے ریکارڈ مدت کے اندر ٹرانسمیشن لائنز اور گرڈ سٹیشنز کو دوبارہ بحال کر کے وہاں کے عوام کو وفاقی حکومت کے ہونے کا احساس دلایا کہ وفاقی حکومت ان کے غم میں شریک ہے۔ اسی طرح جنیوا کانفرنس کے اندر جو بین الاقوامی امداد حاصل کی گئی اس میں بھی ہماری پوری کوشش ہے کہ صوبہ سندھ اور صوبہ بلوچستان کے اندر جو بحالی کا عمل ہے اس امداد کے ذریعے اس کو تیزی کے ساتھ آگے بڑھایا جا سکے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس قومی جذبے کے تحت اس بحالی کے عمل کو کریں اور میں سمجھتا ہوں
کہ ہم سب ذمہ دار سیاستدان ہیں اور ہم سب کو ملک کے جو حالات ہیں، جو اس وقت کی معاشی صورتحال ہے کہ جس میں عمران خان نے مسلسل ملک میں سیاسی بے یقینی پیدا کر کے پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے کی سازش کی، پاکستان میں پولیٹیکل انسرٹنٹی کے ذریعے معیشت کو جھٹکے دینے کی کوشش کی، تو میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے کولیشن پارٹنرز جو کہ بہت ذمہ داران ہیں، انہیں بھی اس بات کا احساس ہوگا کہ جلسوں کے اندر، عوام کے اندر جب آپس میں تنقید کی جائے گی تو اس سے سیاسی بے یقینی پیدا ہوتی ہے۔ اور اگر آپ کے کوئی شکایات ہیں تو وزیر اعظم نے ہمیشہ آپ کی شکایات کو دور کیا ہے، لہٰذا ہمیں جلسوں میں باتیں کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے اور اپنی کمیٹیوں کے اندر، کابینہ کے اندر بیٹھ کر باتیں کرنی چاہیے تاکہ ہم ملک کے اندر کسی قسم کی سیاسی بے یقینی کو فروغ نہ دیں، جو کہ عمران خان کا شیوا تھا۔ اگر عمران خان کا یہ فرنٹ بند ہوا ہے تو ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے خلاف نیا فرنٹ کھولنے سے پرہیز کرنا چاہیے، چونکہ پاکستان ابھی خطرات سے پوری طرح نہیں نکلا ہے۔ ہم سب پر ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی قومی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے ایک ٹیم کی حیثیت میں پاکستان کو اس طوفان سے نکالنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اپنے کولیشن پارٹنرز کو مسلم لیگ نون سے بھی زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اور بسا اوقات ہم مسلم لیگ نون والے شہباز شریف صاحب سے شکایت کرتے ہیں کہ آپ تو کولیشن پارٹنرز کو ہمارے اوپر بھی زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اور ہمیشہ وہ یہ سمجھاتے ہیں کہ ہمیں اس وقت جو ملک کے حالات ہیں ان کے پیش نظر اس خاندان کو، اس گلدستے کو سنبھال کے رکھنا ہے، اکٹھا رکھنا ہے، تاکہ پاکستان کو ہم ان طوفانوں سے نکال کر ساحل کی طرف لے کر جا سکیں۔ لہٰذا میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری کوشش ہے کہ ہم پاکستان کے تمام صوبوں کو ایک آنکھ سے دیکھیں، اور کبھی نہ وزیر اعظم شہباز شریف کے ذہن میں، نہ اس حکومت کے کسی وزیر کے ذہن میں یہ بات آئی ہے کہ ہم کسی بھی صوبے کے خلاف کوئی ڈسکریمنیشن کریں۔ یہ قومی حکومت ہے، یہ قومی جرگہ ہے، اور ہم قومی جذبے کے ساتھ پاکستان کی خدمت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اسی جذبے کے ساتھ دیگر وزراء بھی، دیگر جماعتوں کے وزراء بھی، پیپلز پارٹی کے وزراء جو بلوچستان سے جماعتیں ہیں، ایم کیو ایم کے وزیر، جے یو آئی کے جو جماعتیں ہمارے ساتھ کابینہ میں شریک ہیں، ہم ایک خاندان کے ماحول میں بیٹھ کر پاکستان کے مسئلوں کو حل کرنے کے لیے اپنی بہترین صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہیں۔ لہٰذا مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ جو گلدستہ اس وقت ایک قومی حکومت کی صورت میں ہے، یہ پاکستان کو ان بحرانوں سے لے کر جائے گا، اور اس کے بعد ہم الیکشن میں جائیں گے، اور الیکشن میں پاکستان کے عوام کو چوز کرنا ہوگا کہ وہ کسے منتخب کرنا چاہتے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ اگلے الیکشن میں پاکستان کے عوام مسلم لیگ نون کو وہی مینڈیٹ دیں گے جو انہوں نے 2013 میں مسلم لیگ نون کو دیا تھا، چونکہ اس وقت اگر پاکستان میں ترقی کی کوئی جماعت ہے تو وہ مسلم لیگ نون، اور اگر کوئی ترقی کا ویژن ہے تو وہ ہمارے قائد نواز شریف کا ویژن ہے، جو پاکستان کو ایشیا کا ٹائیگر بنانا چاہتے تھے، جو پاکستان کو ایٹمی قوت کے بعد ایک اقتصادی قوت بنانا چاہتے تھے، جس کی پالیسیز، جس کے منصوبے آج بھی ملک کے چپے چپے پر اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ جو ویژن ان کا تھا، یا جو ویژن مسلم لیگ نون کا تھا، ایسا ویژن کسی اور جماعت کے پاس نہیں ہے، اس لیے کہ کسی اور جماعت کی یا کسی اور حکومت کی کوئی نشانی ایسی نہیں ہے جو ترقی کی نشانی ہو، جو ترقی کی پالیسی ہو۔ ہر طرف آپ کو چاہے موٹر ویز ہوں، چاہے بندرگاہیں ہوں، چاہے سی پیک ہو،
چاہے ہوائی اڈے ہوں، چاہے توانائی کے منصوبے ہوں، چاہے یونیورسٹیاں ہوں، چاہے آئی ٹی ٹیکنالوجی ہو، چاہے فائبر آپٹک کیبل ہو، ہر وہ منصوبہ جو پاکستان کی ترقی کے لیے تاریخ ساز منصوبہ تھا، اس کے اوپر آپ کو نواز شریف صاحب کی مہر نظر آئے گی۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں اپنے بھائی خرم دستگیر کو دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج نارووال ضلع کو ضلع بنے ہوئے کتنے سال بیت گئے تھے، لیکن گیپکو میں کنسٹرکشن ڈویژن نے ہمیں آج بھی سیالکوٹ ڈویژن کا حصہ رکھا ہوا تھا اور ہماری ضلعی خود مختاری کو تسلیم نہیں کیا ہوا تھا۔ تو آج گیپکو کی کتابوں میں نارووال ضلع آج کے دن آزاد ہو رہا ہے، تو میں اس بات پہ ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور اب نارووال کے ضلع میں لوگوں کو ان کے جو ایل ٹی پروپوزلز ہیں یا مینٹیننس اور نیا کام ہے، اس کے اندر زیادہ التوا کا نشانہ نہیں بننا پڑے گا اور ان کے تمام جو منصوبے ہیں بر وقت مکمل ہوں گے۔ پاکستان زندہ باد۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نارووال میں تعمیرات ڈویژن کی افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون نے ملک کو سی پیک کا تحفہ دیا۔ 2018 میں ملک میں جاری ترقی کے سفر کو سازش کے تحت روکا گیا۔ 2018 میں ایک نااہل ٹولے کو ملک پر مسلط کر دیا گیا، ایک اناڑی اور نا تجربہ کار شخص کو پاکستان پر مسلط کیا گیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ گزشتہ دور میں ترقیاتی منصوبوں کے بجائے نفرت کے بیج بوئے گئے۔ گزشتہ 4 سالوں میں ترقی کے بجائے صرف انتقامی کارروائیاں کی گئیں۔ مسلم لیگ نون نے سیاست نہیں ریاست بچانے کو ترجیح دی۔ موجودہ حکومت نے پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچایا۔ وزیر اعظم لیپ ٹاپ اسکیم کا دوبارہ آغاز کر رہے ہیں۔ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے مزید کہا کہ ہم قومی جذبے کے ساتھ ملک کی خدمت کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نارووال میں تعمیرات ڈویژن کی افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ دور میں ترقیاتی منصوبوں کے بجائے نفرت کے بیج بوئے گئے۔ گزشتہ 4 سالوں میں ترقی کے بجائے صرف انتقامی کارروائیاں کی گئیں۔ مسلم لیگ نون نے سیاست نہیں ریاست بچانے کو ترجیح دی۔ موجودہ حکومت نے پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچایا۔ ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم لیپ ٹاپ اسکیم کا دوبارہ آغاز کر رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون نے ملک کو سی پیک کا تحفہ دیا۔ ہم قومی جذبے کے ساتھ ملک کی خدمت کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم المقام جناب پروفیسر چودھری احسن اقبال صاحب، جو آپ کے منتخب رکن اسمبلی بھی ہیں اور پاکستان کی پوری منصوبہ بندی کے سربراہ بھی ہیں، جناب خواجہ وسیم صاحب سابقہ ایم پی اے، بلال اکبر خان صاحب سابقہ ایم پی اے، رمیش سنگھ اروڑا صاحب سابقہ ایم پی اے، جناب پیر اظہر الحسن صاحب جو صدر ہیں مسلم لیگ نون نارووال کے، شعیب بٹ صاحب جو گجرانوالہ الیکٹرک پاور کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین ہیں، وہ بھی یہاں موجود ہیں، جام ایوب صاحب چیف ایگزیکٹو آفیسر گیپکو، اس کے علاوہ یہاں ریجنل چیئرمین آل پاکستان ہائیڈرو الیکٹرک یونین جناب ولی الرحمان خان صاحب بھی موجود ہیں، پیام یونین کے نمائندے بھی موجود ہیں۔ میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، ساتھیوں، نوجوانوں، السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے اور اس کے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ آج ہم سب نے مل کر، اور میں شکر گزار ہوں احسن صاحب کا کہ انہوں نے بھی اس کے لیے اپنا وقت مختص کیا، کہ ہم نے مل کر نارووال کنسٹرکشن ڈویژن کا افتتاح کیا ہے۔ اس میں 2 سب ڈویژن بنائی گئی ہیں، نارووال اور شکرگڑھ، اور اس کا انچارج انشاءاللہ ایکسین کنسٹرکشن نارووال ہوگا۔ تو نارووال کو آزادی مبارک ہو۔ جناب احسن صاحب، آپ نے کہا کہ آزاد کر دیا ہے، اصل یہ تھا کہ یہاں کے لوگوں کو ترقیاتی کاموں کے لیے جو بجلی کے ہیں اس کے لیے سیالکوٹ اور پسرور جانا پڑتا تھا، تاخیر ہوتی تھی، لیکن الحمدللہ آج سے وہ تاخیر ختم ہو گئی ہے۔ ڈویژن کو بنانے میں 14 کروڑ روپے کا خرچہ ہوا ہے اور انشاءاللہ
हर साल फिर आने वाले सालों में तकरीबन 5 करोड़ का जो सालाना खर्चा है वो हुआ करेगा। और इसमें आप सबको खुशी होनी चाहिए कि आपके मुंतखब नुमाइंदे प्रोफेसर एहसन इकबाल ने इसमें बड़ा कलीदी किरदार अदा किया, और मेरे तो चूँकि बड़े भाई हैं, मुझे हुक्म भी फरमाते हैं, तो उन्होंने कहा और फिर हमने उनके कहने के मुताबिक शुएब भट्ट साहब का भी शुक्रगुजार हूँ कि गैपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इसको फौरी तौर पर अप्रूव किया। इंशाअल्लाह इस कंस्ट्रक्शन डिवीजन में 117 लोग काम करेंगे, तो लिहाजा यहाँ नारोवाल के लिए नया रोजगार भी पैदा होगा इंशाअल्लाह, और इलाके के लोगों के तरक्याती काम भी जल्द अज जल्द हो सकेंगे। लेकिन इसका असल सबक मेरे दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों, वो ये है कि जब भी शेर आएगा तरक्की लाएगा। शेर का निशान पाकिस्तान की तरक्की का निशान है। तो मैं एहसन साहब से कह रहा था पंजाबी में कि असी सिर्फ गवादर नहीं जानते, असी अपने गवांड भी आके तरक्की कर रहे हैं। गवादर विच भी कर रहे हैं, गवांड विच भी कर रहे हैं। और अल्लाह ताला का बेहद करम है कि पूरे मुल्क में हमने बिजली की तरक्की के मंसूबे किए हैं। गवादर हम गए थे क्योंकि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान एक नई लाइन हमने इसी साल 4 महीने के अंदर बनाकर चला दी है। अभी कुछ अर्सा बाद वज़ीर आज़म भी थर तशरीफ ले जाएंगे, वहां हमने एक नई 220 किलोमीटर की लाइन जो है वो 4 महीनों में बनाकर चला दी है। और वो सारे काम जो उस अज़ाब इमरानी की तरक्की दुश्मन और गरीब दुश्मन हुकूमत में बंद हो गए थे, वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह बनाकर चला दिए हैं। और अगर हम यहां याद ना करें मोहम्मद नवाज शरीफ को तो ज्यादती होगी, क्योंकि ये सारे प्रोजेक्ट जो हमने चलाए हैं इस पिछले 1 साल में, उसके संगे बुनियाद पर भी नवाज शरीफ का नाम लिखा हुआ। ये सीपैक के 3 मंसूबे हमने थर कोल की जो तवानाई है कि 1320 का एक प्लांट, 330